اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. Dear students, hopefully you will be enjoying well and will be in good health. Our today's lecture is all about the contract of indemnity. First of all, we will see the introduction of the indemnity. The contract of indemnity has been defined under section number 124 of the Contract Act 1872. It says that a contract by which one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promisor himself or by the conduct of any other person is called a contract of indemnity. معاہدہ ضمانت اس معاہدے کو کہتے ہیں جہاں پر ایک فریق وعدہ کرتا ہے کہ وہ دوسرے فریق کو کسی بھی ہونے والے ممکنہ نقصان سے، چاہے وہ نقصان وعدہ کنندہ کے اپنے رویے کی وجہ سے ہو یا کسی اور کے رویے کی وجہ سے ہو، جس سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کو بچائے گا. Relevant provisions, chapter number 8 and sections 124 to 147 of the Contract Act deals with the contracts of indemnity, defines the characters which play the role to complete the contract of indemnity as the indemnifier and indemnity holder, and the rights and liabilities of the parties which are relevant to the contract of indemnity. Let's see the illustration on the contract of indemnity. A contracts to indemnify B against the consequences of any proceedings which C may take against B in respect of a certain sum of 200 rupees. This is a contract of indemnity. آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ اس مثال میں تین علیحدہ اشخاص کا ذکر کیا گیا ہے. اے جو کہ انڈمنیفائر ہے، ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے اے اور بی کے درمیان میں. اے کانٹریکٹس ٹو انڈمنیفائی بی، تو اگر اے انڈمنیفائر ہے تو یہاں پر اس صورتحال میں بی انڈمنیٹی ہولڈر ہو گیا. اگینسٹ دی کانسیکوینس آف اینی پروسیڈنگ، کسی بھی کارروائی کے نتیجے کے بارے میں، وچ سی میں ٹیک اگینسٹ بی، جو کارروائی سی بی کے خلاف کرے گا فیوچر میں، آنے والے دنوں میں، ان ریسپیکٹ آف اے سرٹن سم آف 200 روپیز، کہ اس بارے میں جو کہ تنازع چل رہا ہے سی اور بی کے بارے میں 200 روپے کا. دس از اے کانٹریکٹ آف انڈیمنٹی. میں دوبارہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. سی اور بی کے درمیان میں 200 روپے کا کوئی معاہدہ تھا، اور ممکنہ طور پر سی قریب تھا کہ وہ بی کے خلاف کسی قسم کی کوئی چارجوئی کرتا، کوئی کارروائی کرتا، تاکہ وہ اپنے 200 روپے واپس وصول کر سکتا. تو یہاں پر اے بی کو ضمانت دے رہا ہے کہ اگر آپ کے خلاف سی نے کسی قسم کی کوئی کارروائی کی تو اس کی ضمانت میں آپ کو دیتا ہوں، وہ کارروائی
میں فیس کروں گا یا اس میں آپ کی سپورٹ کروں گا. ٹرمز یوزڈ انڈر دی کانٹریکٹس آف انڈیمنٹی. جیسے میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں کہ یہاں پر انڈیمنٹی ہولڈر اور انڈیمنیفائر کی ٹرمز استعمال کی گئی ہیں. انڈیمنٹی ہولڈر, the promisee in a contract of indemnity is called the indemnity holder. Indemnifier, the person in a contract of indemnity is the promisor in a contract of indemnity is called the indemnifier. اگر آپ اس کو عام معاہدات کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو عام معاہدے میں جو پرومیسی ہوتا ہے وہ انڈیمنٹی میں انڈیمنٹی ہولڈر ہوتا ہے, اور عام کانٹریکٹ میں جو پرومیسر ہوتا ہے وہ کانٹریکٹ آف انڈیمنٹی میں انڈیمنیفائر ہوتا ہے. دوسرے الفاظ میں جو شخص ضمانت لے رہا ہوتا ہے وہ انڈیمنیفائر ہوتا ہے, اور جس شخص کے لیے ضمانت لی جاتی ہے, جس کو ضمانت کا فائدہ پہنچنے والا ہوتا ہے, اس کو انڈیمنٹی ہولڈر کہا جاتا ہے. اسی چیپٹر میں کانٹریکٹ آف گارنٹی بھی بیان کیا گیا ہے, تو آئیے کانٹریکٹ آف گارنٹی ملاحظہ کرتے ہیں. انڈر سیکشن 126 the contract of guarantee has been defined. A contract of guarantee is a contract to perform the promise or discharge the liability of a third person in case of his default. ایک گارنٹی کے کانٹریکٹ میں وعدہ کیا جاتا ہے تاکہ کسی ذمہ داری کو پورا کیا جائے, وہ ذمہ داری جو کہ ایک تیسرے شخص نے پوری کرنی تھی اور وہ اپنی ذمہ داری پوری نہ کر سکا. بالکل اسی طرح جس طرح آپ نے ٹرمز سیکھی تھی کانٹریکٹ آف انڈیمنٹی میں, اسی طرح سے یہاں پر کانٹریکٹ آف گارنٹی میں بھی کچھ ٹرمز بیان ہیں. شیورٹی, پرنسپل ڈیٹر اینڈ کریڈیٹر. وہ شخص جو کہ کسی کی گارنٹی لیتا ہے شیورٹی کہلاتا ہے, اور وہ شخص جو غلطی کرتا ہے جس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے وہ پرنسپل ڈیٹر کہلاتا ہے. جبکہ کریڈیٹر وہ شخص ہوتا ہے جس کا نقصان کیا جاتا ہے یا جس کا نقصان ہوتا ہے, جو پرنسپلی انویسٹر ہوتا ہے, جس کا پیسہ یا جس کا ایسٹ ان کیش اور ان کائنڈ داؤ پر لگا ہوتا ہے, جس کو نقصان پہنچا ہوتا ہے, وہ کریڈیٹر کہلاتا ہے. کائنڈز آف گارنٹی. A contract of guarantee may be either oral or written. گارنٹی کے جو معاہدات ہیں وہ زبانی بھی ہو سکتے ہیں اور تحریری بھی ہو سکتے ہیں. چونکہ کانٹریکٹ آف گارنٹی بھی ایک کانٹریکٹ ہے, تو جو سچویشنز, جو کنڈیشنز, جو پریفرنسز ایک عام کانٹریکٹ کی ہوتی ہیں وہی تمام پریفرنسز کانٹریکٹ آف گارنٹی کے لیے بھی ہوں گی. تو جس طرح آپ نے فارمیشن آف کانٹریکٹ میں انیشیل چیپٹرز میں ابتدائی ابواب میں سیکھا تھا کانٹریکٹ ایکٹ 1872 کے کہ ہر معاہدے کے لیے کنسیڈریشن ضروری ہوتی ہے, تو اسی طرح کانٹریکٹ آف گارنٹی میں بھی کنسیڈریشن ضروری ہوتی ہے. سو دس ڈاکٹرائن ہیز بین ڈسکرائبڈ انڈر سیکشن 127. اینی تھنگ done or any promise made for the benefit of the principal debtor may be a sufficient consideration to the surety for giving the guarantee. surety کی طرف سے پرنسپل ڈیٹر کے بہاف پر کریڈیٹر کو کچھ کر دینا یا کسی بابت وعدہ کر لینا, کسی ذمہ داری کا کے بارے میں حامی بھر لینا ایک کافی گارنٹی ہوتی ہے, اور گارنٹی کے کانٹریکٹ میں اس کو ایک خاصی کنسیڈریشن سمجھی جاتی ہے.
اب اسی حوالے سے ایک السٹریشن دیکھ لیتے ہیں. B request A to sell and deliver to him goods on credit. A اور B کے درمیان میں کریڈٹ گڈس کی سیل کا کوئی کانٹریکٹ ہوا ہے. A اور B کے درمیان میں قرضے پر اشیاء کی ترسیل کا اور بے کا ایک معاہدہ ہوا ہے. A agrees to do so اور A جو کہ سیلر ہے, دکاندار ہے, سپلائر ہے, پرووائڈر ہے, وہ اس بات پر راضی ہو گیا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو قسطوں پر یا قرضے پر سامان پہنچا تو دوں گا, بیچ تو دوں گا, provided that C will guarantee the payment of the price of the goods. C جو ایک تھرڈ پرسن ہے, جو کہ ریلائبل پرسن ہے A کے حوالے سے اور نوئنگ پرسن ہے B کے حوالے سے, اس کو درمیان میں بطور شیورٹی رکھنا چاہتا ہے A اور B کے درمیان میں کانٹریکٹ ہے. A سیلر ہے, B بائر ہے, لیکن یہ سیل کریڈٹ پہ ہونے والی ہے, اس لیے A چاہتا ہے کہ میں اپنے جو گڈ سولڈ ہوگا اس کی پیمنٹ کی ریکوری کے لیے درمیان میں کسی کو گارنٹی بناؤں. تو اس گارنٹی کے حوالے سے C ایک ریلائبل پرسن تھا جس کے اوپر A کا اعتبار تھا, لہٰذا A نے C کو بیچ میں شیورٹی بننے کے لیے کہا. C promises to guarantee the payment in consideration of A's promise to deliver the goods. لہٰذا C نے بھی اس بات پر آمادگی کا اظہار کیا. تو آپ نے جیسے پڑھا تھا پیچھے سیکشن 127 میں کہ اینی تھنگ ڈن اور پرومس میڈ, تو یہ وہی مثال ہے یہاں پر کہ A کے کہنے پر C نے آمادگی کا اظہار کر دیا, وعدہ کر لیا. تو یہ وعدہ کرنا ایک کافی کنسیڈریشن ہے بطور شیورٹی. ناؤ the C will be considered as a surety in this contract of guarantee which has been made on the sale that will be made on the credit basis between the B to A. This is a sufficient consideration for C's promise. اور یہ C کے وعدے کے حوالے سے ایک کافی کنسیڈریشن ہے. Continuing guarantee under section 129. A continuing guarantee which extend to a series of transactions is called the continuing guarantee. ایک ایسی گارنٹی جو کہ مسلسل کاروبار کے حوالے سے ہو, continuing guarantee کہلاتی ہے. کنٹینیوئنگ گارنٹی کو میں ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. A in consideration that B will employ C in collecting the rents of B's ذمہ داری promises B to be responsible to the amount of 5,000 takas for the due collection and payment by C of those rents. This is the continuing guarantee. اس مثال میں کچھ ایسا ہے کہ A کے کہنے پر B C کو اپنے پاس ملازم رکھ لیتا ہے, اور ملازم کا کام یہ ہوگا کہ وہ B کی ذمہ داری کے حوالے سے جتنے بھی کرائے ہوں گے وہ اکٹھے کر کے لا کر B کو دے گا. اور اس حوالے سے A 5,000 روپے کی گارنٹی کا ذمہ دار ٹھہرا. اب چونکہ یہ ذمہ داری کا معاملہ مسلسل چلنے والا ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ C نے ایک دفعہ یہ پیسے اکٹھے کر کے لا کر B کو دے دیے, بلکہ یہ شاید ہر مہینے یا ہر 6 مہینے یا فصلانے کے حساب سے یا سالانہ کے حساب سے چلنے ہوں. تو یہ ڈیوٹی کورسپونڈنس میں چلتی رہے گی. لہٰذا جتنا عرصہ C B کے ہاں ملازم رہے گا, A کی یہ گارنٹی ہر مہینے یا ہر اس وصولی پر چلتی رہے گی. ایسا نہیں ہے کہ C نے ایک دفعہ پیسے لا کر B کو دے دیے اس کے بعد A کی گارنٹی ختم ہو جائے گی, بلکہ یہ A کی گارنٹی کنٹینیو رہے گی C کے حوالے سے. Co-sureties. Where 2 or more persons are co-sureties for the same debt or duty either jointly or severally and whether under the same or different contracts
and whether with or without the knowledge of each other, the co-sureties, in the absence of any contract to contrary, are liable as between themselves to pay each other an equal share of whole debt or of that part of it which remains unpaid by the principal debtor. जहाँ पर एक से ज़्यादा लोग बतौर श्योरिटी किसी कॉन्ट्रैक्ट की गारंटी ले चुके हों, तो वहाँ पर अगर कॉन्ट्रैक्ट में इसके मुखालिफ नहीं लिखा हुआ तो दो या दो से ज़्यादा जितने भी श्योरिटीज़ हैं वो तमाम प्रिंसिपल डेटर से होने वाले किसी भी नुकसान की भरपाई क्रेडिटर के लिए करेंगे, और जितना भी डेट या कर्ज़ा बाकी है उसको वो को श्योरिटीज़ से मुराद दो या दो से ज़्यादा श्योरिटीज़ आधा आधा तकसीम करके या फिर जो भी तनासब उनके दरमियान में तय पाता है करके और मिलकर उस कर्ज़े की अदायगी करेंगे, क्योंकि उन्होंने मिलकर ज़िम्मेदारी ली थी, लिहाजा यह मिलकर ही इस कर्ज़े की अदायगी करेंगे जो कर्ज़ा के प्रिंसिपल डेटर की वजह से बना है। यहाँ पर कोई एक श्योरिटी पीछे नहीं हट सकता। पीछे न हटने की वजह यह है कि इन एक से ज़ायद श्योरिटी ने मिलकर ज़िम्मेदारी ली थी, लिहाजा ये मिलकर ही ज़िम्मेदारी पूरी करेंगे। अच्छा, ये को श्योरिटीज़ के जो इशू है इसको मैं आपको एक दो मिसालों से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मिसालें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बुक में भी मौजूद हैं। पहली मिसाल तो ज़रा आसान सी है, इसमें ज़रा कैरेक्टर्स को देखकर समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो लेटर्स हैं ये किस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं। A, B and C are the sureties. D is the creditor, while E is the principal debtor. A, B और C ने मिलकर गारंटी दी है और ये श्योरिटीज़ बन गए किसके हवाले से? E के हवाले से। किसको गारंटी दी है? D को गारंटी दी है, यानी D क्रेडिटर है जिसने कि 3,000 रुपया कर्जा दिया था E को। अब अगर E makes default in payment, A, B and C are liable as between themselves to pay 1,000 rupees each. E डिफ़ॉल्ट करता है, E प्रिंसिपल डेटर बन जाता है और कर्ज़े की अदायगी नहीं कर सकता, तो A, B, C तीनों मिलकर हज़ार रुपये मिलाकर D का कर्ज़ा चुकाएंगे, क्योंकि ये तीनों को श्योरिटीज़ थे और उन्होंने बराबर की ज़िम्मेदारी ली थी। एक दूसरी मिसाल ज़रा टेक्निकल है जिसमें कि प्रोपोर्शन अलग तरीके से डिफ़ाइन किया गया है। A, B and C are sureties to D। फिर A, B, C श्योरिटीज़ हैं, D क्रेडिटर है जबकि E प्रिंसिपल डेटर है, और अमाउंट जो लेंड की गई थी D की जानिब से E को, दैट वाज दी 1,000 रुपीज़, एंड देयर इज़ अ क्रेडिट बिटवीन द A, B and C दैट देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द A, B and C दैट A इज़ to be responsible to the extent of 1 quarter, B to the extent of 1 quarter and C to the extent of 1 half. इन लोगों के दरमियान में पहले से ही एक रेशो डिसाइड हो गई थी कि पहले दो जो श्योरिटीज़ हैं वो 1 क्वार्टर के हवाले से, जबकि जो लास्ट श्योरिटी है वो 1 हाफ के रेशो से पेमेंट करेगा। E मेक्स डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट, E ने डिफ़ॉल्ट की और वो प्रिंसिपल डेटर बन गया एज बिटवीन द श्योरिटीज़। तो अब जैसा कि इन श्योरिटीज़ के दरमियान में मुआहदा हुआ था उस हवाले से A इज़ लाइबल टू पे 250 रुपीज़, B 250 रुपीज़ एंड C 500 रुपीज़। तो आपने देखा कि पहली मिसाल में चूँकि किसी ख़ास रेशो का तनासब नहीं किया गया था तो सब ने मिलकर अमाउंट को तकसीम करके इक्वली डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी की, जबकि दूसरी एग्ज़ाम्पल में पहले से ही एक रेशो, एक प्रोपोर्शन डिसाइडेड था, तो हर श्योरिटी ने अपने डिसाइड प्रोपोर्शन के हवाले से अपनी डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी की। मैं उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर से आपको कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी और श्योरिटी को समझने में काफ़ी हेल्प मिली होगी। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी के हवाले से अगर फिर भी आपकी कोई कन्फ्यूजन्स हैं या क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो साथी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे पास सब्सक्रिप्शन अभी नई है, चैनल नया है, तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए।
اور اس چینل پر بہت سارا ایکڈیمک مواد موجود بھی ہے اور بہت سارا آ بھی رہا ہے، لہٰذا اس کو جاننے کے لیے بیل نوٹیفیکیشن کو آن رکھیے۔ انشاءاللہ اسی طرح کی کسی نئے لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔